جی اب اذهب انت واخوک بآیاتی، جا تو اور تیرا بھائی بآیاتی میری آیات کے ساتھ، احسانوں کی فہرست تو سن لی ہے، اب جاؤ کام کرو میرے کلیم۔ ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا تم دونوں، فی ذکری میں اللہ کی یاد میں، نہ خلوت میں علیحدگی میں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور نہ تبلیغ کرنے میں سستی نہ کرنا۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، علماء کرام کے لیے جملہ یہ بطور اہتمام فرمایا، سستی نہ کرنا، ورنہ انبیاء سستی کیا نہیں کرتے۔ وَلَا تَنْيَا، جیسے میں اعتکاف والے دوستوں کو کہوں، اعتکاف والے ساتھیوں مسجد سے باہر نہیں جانا، انہوں نے جانا تو نہیں ہے، مسجد میں جو اعتکاف بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی بغیر ضرورت کے باہر تو نہیں جانا، پھر بھی ان کو اعتکاف والے ساتھیوں خیال کرنا بھائی مسجد سے باہر نہ جانا، مسجد میں رہنا، یہ تاکید کے لیے اہتمام کے لیے ہے۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، اور نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میں اللہ کی یاد میں، اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ، بس دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، ایسا نہ سن لیے، ہم جاؤ کام کرو، تم دونوں جاؤ۔ میں نے سوال کرنا ہے، علماء کرام غور کریں۔ انہو طغا، یقیناً فرعون حد آدمیت سے نکل گیا ہے، حد انسانیت سے نکل گیا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، تم دونوں جاؤ۔ فَقُولَا، پس دونوں جا کر کہو، طریقہ تبلیغ، پس دونوں جا کر کہو، لہو فرعون کے لیے، قولاً لینا، بات نرم، نرم بات کہو، تم دونوں جا کر، لعلہ یتذکر او یخشی، میں آگے نہیں چلتا، میں عرض کرتا ہوں، ولا تنیا، تم دونوں سستی نہ کرنا بھائی میرے ذکر میں، اذهبا، تم دونوں جاؤ، فقولا، تم دونوں کہو۔ وہاں تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ بھائی ظفر سوال پر تو غور کریں آپ صاحب، جہاں یہ کلام ہو رہا ہے اور درخت میں سے آگ نکل رہی ہے وغیرہ، وہاں تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ فرما رہے ہیں تم دونوں جاؤ بھائی، تم دونوں جا کر فرعون کو یہ کہو، تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ کھڑے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا، تم دونوں جاؤ، تم دونوں سستی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کہتے ہیں جملہ علماء کے لیے، لکھ لیں، باقی ساتھی لکھ لیں ان کی مرضی، لیکن یہ علماء کے لیے ہے۔ حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر، حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر دونوں کو بمنزلِ حاضر بنا دیا گیا۔ اس کو مولانا کہتے ہیں تغلیب۔ اب میں آسان لفظوں میں، بھائی ظفر میری طرف دیکھیں ساتھی، آسان لفظوں میں کہوں، یہ تو علمی بات تھی تغلیباً والی، آسان۔ کھڑے اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ فرمائے تم دونوں بھائی جاؤ، تم دونوں سستی نہ کرنا، تم دونوں جا کر نرم بات کہنا۔ غائب کو حاضر تصور کر کے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، غائب کو حاضر تصور کر کے، بس یہ علمی بات ہی میں نے کوشش کی ہے آسان کر دوں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اب اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دوبارہ دیکھیں ساتھی اور سے۔ تم دونوں جا کر کہو، قولا لہم، بس تم دونوں کہنا واسے فرعون کے، قولا لینا، بات نرم۔ کمال ہے۔ آپ نے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی ہے، 15واں پارہ کھولیں۔ یہ آیت کا نمبر ہے 102۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، 264۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جا کر
حوالہ تو بھائی ظفر لکھ لیں، لیکن بات غور سے پہلے سننی ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، حوالہ تو لکھنا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا تھا، لَقَدْ عَلِمْتَ، فرعون تجھے پکی بات ہے، پتہ تو ہے، دل میں تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتاری یہ چیزیں اللہ کریم نے، نہیں اتاری یہ چیزیں جو میں دکھا رہا ہوں، الا رب السماوات والارض، مگر آسمان و زمین کے رب نے اتاری ہیں یہ چیزیں بصائر، سمجھانے کے لیے۔ اب خیال، اللہ نے فرمایا تھا نرم بات کہنا، قولا لہ قولا لینا، نرم بات، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور میں یقین کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون مسبوراً، تباہ و برباد کیا ہوا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، تیرا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ یہ نرم بات ہے؟ آپ سوال پر تو غور کریں، یہ نرم بات ہے؟ دوسرے کو وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اللہ نے کہا تھا نرم بات کرنا، یہ کیسی نرمی ہے؟ اب سوال سمجھ آیا بھائی ظفر؟ اب جواب عرض کرتا ہوں غور۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اب سامنے ایک لفظ لکھ لیں، یہ ابتدائی دور کی بات ہے، یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور وہ جو سورت بنی اسرائیل میں آیت ہے نا 102، وہ ابتدائی دور کی بات نہیں، وہ انتہائی دور کی بات ہے، جب بہت تبلیغ کی سمجھایا سمجھاتے مدت گزر گئی، لیکن فرعون آکڑا رہا تو آخر میں کہا تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جب جانا بندہ جاتے ہی سختی شروع کر دے تو پھر آگے کیا بات اگلے قبول کریں گے۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بسرا نرم کرنا، نہ، بات نرم کرنا، لہجہ نرم ہو، انداز نرم ہو۔ اب نرم الفاظ کیوں ہو، نرم بات کیوں ہو، سامنے جملہ لکھیں۔ نمبر 1، تاکہ توجہ کرے، تاکہ توجہ کرے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی، نرم بات کیوں کہنا، تاکہ فرعون جا کر بندہ سختی شروع کر دے تو پھر وہ توجہ کیسے کرے گا۔ میرا جملہ آپ دوستوں کو یاد ہے، جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا، اس کے دل پر کیسے محنت کریں گے؟ ایک سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے دل پر کیسے ہم محنت کریں گے؟ نمبر 1 بات، کیوں نرم بات کہنا، تاکہ توجہ کرے۔ اور نمبر 2، اس نے پرورش کی تھی، اس کا حق تھا، اس نے پرورش کی تھی، اس کا حق تھا کہ اس کے آگے نرم بات کی جائے۔ آخر پرورش تو کی تھی نا، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے۔ اور نمبر 3 وجہ بھی لکھیں، جابر کے سامنے سخت بات کرو تو زیادہ اکڑتا ہے، بس جابر کے سامنے سخت بات کرو تو زیادہ اکڑتا ہے۔ ایک آدمی ظالم ہے، جابر ہے، ڈاڈھا بندہ، اس کا کیسا کرو تو اور آکڑ میں آ جائے گا۔ سخت بندے کے سامنے نرم بات کرو، میرے پیغمبر نرم بات کرنا، وہ جابر اور سخت جو بندہ ہے کچھ تو اللہ کرے نرم ہو جائے۔ یہ انہو طغى، یقیناً فرعون حد انسانیت سے نکل چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، بس تم دونوں کہنا واسطے اس کے بان نرم، لعلہ یتذکر او یخشا۔ اب علماء کرام غور، لعلہ نرم بات کہنا، شاید وہ فرعون یتذکر نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ فرعون نصیحت حاصل کر لے، او یخشا یا ڈر جائے اللہ کے عذاب سے۔ نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا شاید وہ ڈر جائے۔ یا تذکر و ترغیب ہے، شوق دلانا، اور یخشا ترہیب ہے۔ اب میری طرف دیکھیں دوستوں، میں سوال پیش کروں، میرے پیغمبر نرم بات کہنا دونوں جا کر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، مسئلہ مان لے، اللہ سے ڈر جائے۔
اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ مانتا ہے کہ نہیں، شاید وہ مان لے، شاید وہ نصیب، یہ تو وہ کہتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو۔ آپ سوال پر تو غور کریں، ہم اگر یار ہم بازار جاتے ہیں شاید کوئی اچھا سودا مل جائے، سستا سامان، شاید ہم تو یہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، چلو یار میں جا رہا ہوں فلاں علاقے میں شاید میرا کام ہو جائے، پتہ تو نہیں ہے مجھے، ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا، وہ تو غیب جانتا ہے۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے لعلہ یتذکر، بات نرم کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ ڈر جائے۔ سوال سمجھ آیا؟ مولانا خیال کرنا، یہ اللہ نے شاید نصیحت حاصل کر ڈر جائے اپنی نسبت سے نہیں کہا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ نے یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت سے کہا۔ اب دیکھیں نا، میں عجیب بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں تو اللہ اگر یہ فرماتا میرے پیغمبر جاؤ، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا، اللہ کو تو پتہ تھا فرعون نے نہیں ماننا، تو عالم الغیب ہے، وہ تو الٹا مقابلہ کرے گا وغیرہ وغیرہ، سختی کرے گا، یہ اللہ کو تو پتہ تھا اس نے ماننا نہیں ہے۔ اگر اللہ یوں پہلے دن کہہ دیتا بھئی تم فرعون کے دربار میں جاؤ، محنت کرو، مانے گا نہیں، آدھی ہمت تو ان دونوں کی اسی وقت جواب دی جاتی۔ آپ غور تو کریں، آدھی ہمت تو بھئی جا بھی رہے ہیں، محنت بھی کریں، سفر بھی کریں، وہاں تکلیف بھی اٹھائیں، بیان بھی، اور پتہ بھی ہے اس نے ماننا نہیں ہے، پھر محنت کا فائدہ نہ۔ یہ اللہ نے ان دونوں کی نسبت سے فرمایا میرے پیغمبر جاؤ، شاید وہ مان لے۔ اگر اللہ کہتا ہے نا اسے نہیں ماننا، ان کی ہمت جواب دی جاتی۔ تو یہ لعلہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نسبت سے اللہ نے فرمایا، ورنہ اللہ کو تو پتہ تھا اسے نہیں ماننا۔ دیکھیں ایک ایک لفظ کے اندر کیسے کیسے راز ہیں۔ لعلہ یتذکر یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، ترغیب، او یخشی یا ڈر جائے ترہیم اللہ کی عذاب سے۔ قالا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب معنی کیا ہے، آپ قلم ہاتھ میں رکھیں پہلے سن لیں۔ لعلہ یتذکر، جہاں کر نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، بغیر معجزہ دیکھے مان لے، او یخشی یا ڈر جائے معجزہ دیکھ کر مان لے۔ حاشیے پر لکھیں جی، یتذکر اعلیٰ درجہ، جلدی کریں، اعلیٰ درجہ، بغیر معجزہ دیکھے مان لینا۔ نمبر 2 یخشا، ادنا درجہ، معجزہ دیکھ کر مان لینا۔ اب دوستوں کو فرق سمجھ آ گئی آپ اس سے؟ یا تو وہ بغیر معجزہ دیکھے وہ مان لے گا، اور ہو سکتا ہے معجزہ دیکھ کر مان لے۔ اور جملہ لکھیں جی، یہ ایک قول ہو گیا، دوسرا لکھیں جی۔ نمبر 2 یتذکر، اب یہ دوسرا قول لکھوا رہا ہوں، یتذکر، انکار توحید چھوڑ دے اور مسئلہ توحید مان لے۔ ایک مطلب۔ اور یخشا لکھیں، یخشا یا کم از کم انکار توحید سے رک جائے۔ اب میں آپ کو دوسرا قول بھی ذرا سمجھا دوں، ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ جا کر نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، کیا مطلب؟ توحید کا انکار کر رہا ہے، انکار توحید سے بھی رک جائے اور مسئلہ توحید مان بھی لے۔ اور او یخشا کا مطلب چلو مسئلہ توحید خود نہ مانے لیکن کم از کم انکار تو نہ کرے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ قالا، دونوں کہنے لگے اللہ ہم حاضر تو ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، تبلیغ کے لیے حاضر ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخافو،
یقیناً ہم ڈرتے ہیں ان یفرط علینا کہ زیادتی کرے فرعون ہم پر، تبلیغ سے پہلے زیادتی شروع کر دے، یہ ہمیں خطرہ ہے، او ان یطغی یا یہ کہ سرکشی کرے، این تبلیغ کے دوران جوش میں آ جائے، بک بک کرتا رہے، نہ سنے نہ سننے دے۔ دو خطرے ہیں، میری طرف دیکھیں میں جملہ عرض کر دوں۔ اللہ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ وہ بات ہماری سنے ہی نہ، ہم پہنچے او یہ تو قاتل آ گیا میرے بندے کا، بھائی اس نے قتل کیا ہوا ہے، پہلے زیادتی شروع کر دے، تبلیغ ہی نہ ہو سکے۔ اور دوسری صورت یہ کہ این یطغی سرکشی کرے، این ہم مسئلہ بیان کر رہے ہوں بک بک شروع کر دے، بکواس شروع کر دے، نہ خود سنے نہ سننے دے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ قال اللہ کریم نے فرمایا لا تخافا، دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، کیونکہ یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب میں آپ کو فرق لکھوا دوں یفرط اور یطغی کا، حاشیے پر لکھ لیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق کیا، یفرط دعوت سے پہلے زیادتی کرے، دعوت دینے سے پہلے زیادتی کرے، یطغی دعوت کے بعد قتل کرا دے۔ یہ فرق لکھ لیا ہے تو دوسرا بھی آپ کو لکھوا دوں، دوسرا قول لکھیں لکیر لگا کر، یفرط بات نہ سنے نہ سننے دے، قوم عاد کی طرح بات نہ سنے نہ سننے دے، قوم عاد کی طرح۔ اور یطغی لکھیں، یطغی بات تو سنے لیکن سن کر زیادتی کرے، قوم سمود کی طرح۔ اب یہ دوسرا فرق آپ کو لکھوا دیا، یا تو بات سنے ہی نہیں قوم عاد کی طرح، نہ سنے نہ سننے دے، یا بات تو سنے اور سننے کے بعد زیادتی شروع کر دے جیسے قوم سمود نے کی تھی۔ پھر قال اللہ نے فرمایا لا تخافا، دونوں ڈرو نہیں، اس معاملے کا خوف نہ کرو، کیوں؟ اننی معکما، یقیناً میں اللہ تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، میں اللہ اس کو مرعوب کر دوں گا، اس پر روب ڈال دوں گا، تبلیغ سنے گا بھی صحیح اور سننے دے گا بھی صحیح، یہ خطرہ نہ کرو، جو ضرورت پڑی میں پوری کرتا جاؤں گا۔ فاتیا ہو، بس دونوں جاؤ تم اس فرعون کے پاس، فقولا، پس دونوں جا کر کہو، انا رسول ربک، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ایک تو اس کو مسئلہ توحید سنانا ہے، اور دوسرا اپنی قوم کو اس سے چھڑوانے کی محنت کر رہی ہے، آپ کی قوم غلام اور نوکر بنی ہوئی ہے اس کی، گویا کہ عقائد کی بھی اصلاح، اعمال کی بھی اصلاح، عقیدہ توحید بھی سنانا اور اپنی قوم کو چھڑانے کی محنت بھی کرنا۔ فرعون اپنا عمل بھی ٹھیک کر، ان کو غلامی سے نکال، مہربانی کر۔ ولا تعظمہم، اور نہ تو عذاب دین بنی اسرائیل کو، قد جینا کبھی آیا، ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے تاکہ لائے ہم تیرے پاس معجزات، بے آیاتن، معجزے لائے ہیں۔ بے آیا تو مفرد ہے لیکن میں معنی مفرد والا نہیں کر رہا، تاکہ لائے ہم تیرے پاس معجزات تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس بندے پر جو پیچھے چلے ہدایت کے، یہ اس کو ترغیب دینا، اگر سلامتی چاہتے ہو ہدایت کے پیچھے چل پڑو اور مان لو۔ انا قد اوحی الینا، یہ ترہیب ہے، ڈراوا، یقیناً ہم تاکہ گوئی کی گئی ہے ہماری طرف،
ان العذاب یقیناً عذاب علی من کذب وتولا اس بندے پر ہوگا جس نے جھٹلایا وتولا اور منہ موڑ لیا، جس نے حق کو جھٹلا دیا حق سے منہ موڑ لیا، عذاب اس بندے پر ہوگا۔ عجیب بات ہے۔ اب میری طرف دیکھیے تو میں سوال پیش کروں، جس نے حق کو جھٹلایا، میں نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، جھٹلا دیا، حق قبول کرنے سے منہ موڑ لیا، لے جاؤ، نہیں مانتا میں، عذاب اس پر ہوگا۔ نہ گنہگار مومنوں کو عذاب نہیں ہوگا جو حق کو مانتے ہیں؟ آپ سوال پر غور کریں تو میں جواب عرض کروں گا۔ قرآن تو کہتا ہے اس کو جا کر کہنا عذاب اس پر ہوگا جس نے حق کو جھٹلا دیا حق سے منہ موڑ لیا، تو جو حق کو مانتے ہیں گنہگار مومن ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ ان کو بھی تو ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو حق کو جھٹلانے والا کافر ہے، حق سے منہ موڑنے والا کافر ہے، اس پر عذاب ہوگا بطور قہر، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے قہر کی وجہ سے، اور گناہگار مومنوں کو عذاب ہوگا پاک کرنے کے لیے، پاک ہو کر پھر وہ جنت چلے جائیں گے للتطہیر۔ قال خیر پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں، قال جا کر مسئلہ بیان کیا۔ قال فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ علیہ السلام، تم جو دونوں بھائی آئے ہو تمہارا رب کون ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی، یہ آیت توحید نمبر 3 ہے، 2 آیات توحید گزر چکی، یہ ہے تیسری آیت توحید۔ اور ربنا الذی، ہمارا پروردگار وہ ہے اعطا کل شیء خلقا، جس نے دیے ہر ایک چیز کو خلقا، اس کی بناوٹ سمجھ نہیں آ رہی تو خلق کا اوپر وجود لکھ لیں۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے دیا ہر ایک چیز کو اس کا وجود۔ جانور کا وجود الگ ہے، انسان کا وجود الگ ہے، پرندے کا وجود الگ ہے، درندوں کا وجود، ہر ایک کو اللہ نے اپنی اپنی بناوٹ عطا کی ہے۔ ثم ہدا، پھر رہنمائی بھی کی ہے اللہ کریم نے، ہر ایک چیز کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے، یہ رہنمائی بھی اللہ کریم نے کی ہے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، میں ثم ہدا پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرغی کا انڈا ٹوٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے، دانے چگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو کہتے ہیں ثم ہدا، رہنمائی اللہ نے کی ہے، کس چیز میں تیرا فائدہ ہے یہ تو استعمال کر۔ آپ گائے کو لے کر جا رہے ہیں، بکری کو میں مثال دیتا ہوں، رسی ہاتھ میں ہے ہمارے، ہم جا رہے ہیں، آگے گڑھا آ گیا، کھڈا بڑا گڑھا آ گیا ہے، تو تجربہ ہے ہمارا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اگر آپ رسی پکڑ کر کھینچیں گے نا جانور رک جائے گا، پیچھے ہٹے گا، بس سامنے آپ کھینچتے ہیں بھئی وہ اس کو گزارے، نہیں گزرتا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے نقصان ہوگا، یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے؟ یہ رہنمائی اللہ نے کی ہے۔ گائے کا بچہ ہے، بچڑا، اس کو اب دریا میں پھینک دیں، نہر میں تیرنا شروع کر دے گا۔ انسان ہے، بچہ پیدا ہوا معصوم، اور بچے نے اپنی والدہ کا دودھ چوسنا شروع کر دیا، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ فطرتی رہنمائی ہے، اللہ نے رہنمائی ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کی اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، کیا چیز میں فائدہ ہے کیا چیز میں نقصان ہے، یہ رہنمائی کرنے والا اللہ ہے۔ اعطا کل شیء خلقا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کا وجود اور بناوٹ۔ ثم ہدا، پھر رہنمائی کی اللہ کریم نے اس کی، کس کس چیز میں فائدے ہیں، کون سی مصلحتیں ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، بڑا عجیب انداز ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے۔ قال فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا، کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا۔ میرے طرف دیکھیں تو میں مطلب عرض کروں۔ فرعون نے کہا، اب دیکھیں بھڑکا رہا ہے، بڑا چلاک اور مکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
یہ جو تو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، مجھے کہتے اللہ کو رب مان لے، یہ جو مسئلہ تو بیان کر رہا ہے، پچھلے لوگ باپ دادا جو یہ مسئلہ توحید نہیں مانتے تھے ان کا حال مجھے سنا، وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں، وہ کافر تھے یا کون تھے، ان پر فتویٰ لگا نا، وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں، ان کا حال مجھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ وہ تو جہنمی ہیں، وہ تو یہ مسئلہ توحید نہیں مانتے تھے، وہ تو کافر تھے، قوم بھڑک اٹھے گی، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہے، وہ جہنم میں ہے، وہ کافر ہے، بے ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام یہ مکاری سمجھ گئے، بھئی یہ لوگوں کو بھڑکانا چاہتا ہے، بھئی پچھلوں پر فتویٰ لگا نا، ان کے حالات کیا ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب، پیغمبر سب سے بڑا عقلمند ہوتا ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب لوح محفوظ میں، ان کا علم لوح محفوظ میں میرے رب کے پاس ہے، وہ جانے خدا جانے، تو اپنی بات کر۔ جواب سمجھ آئے نے؟ ان کو تو کیا کہتا ہے، وہ جیسے بھی تھے گزر گئے، بھائی تو اپنی بات کر، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، رب کے پاس علم محفوظ ہے۔ ایک مطلب تو میں نے عرض کر دیا، اب دوسرا سنیں، قال فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا۔ ایک تو مطلب بھائی ان پر فتویٰ لگانا، وہ کافر تھے کہ کون تھے، جنت میں ہے یا جہنم میں۔ نمبر دو، فما بال القرون الاولی، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے۔ خیال کرنا، بڑا عجیب جملہ ہے، اگر تو سچا رسول ہے، اب بالکل میں الگ بات کر رہا ہوں، اگر تو سچا رسول ہے تجھے پچھلی امتوں کے حالات معلوم ہونے چاہیے، ان کے حالات میرے سامنے بیان کر۔ گویا کہ فرعون کا عقیدہ یہ تھا جو نبی ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، اس لیے پچھلے حالات پوچھ رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جانے، وہ مجھے کیا پتا ان کا، اللہ جانے اور وہ جانے، تو اپنی بات کر۔ تیسرا مطلب، قال فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے پہلی جماعت نا، جو پہلے لوگ یہ مسئلہ نہیں مانتے تھے ان پر کون سا عذاب اترا جو مجھ پر اترے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جانے اور اللہ جانے، تو اپنی بات کر، ان پر عذاب اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ چوتھا مطلب، قال فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا۔ شاید وہ دہری تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے وجود کا منکر تھا، میں اس پر بحث کر چکا ہوں، وہ مشرک تھا یا داری تھا۔ اس نے سنا کہ رب ہے، وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو کہنے لگا اگلی خلقت کہاں گئی، اگلی خلقت، رب شب تو کوئی نہیں ہے، تو کہتا ہے رب ہے، تو پچھلی خلقت کہاں گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم محفوظ ہے، حساب کتاب محفوظ ہے، اللہ سب کو لے آئے گا، یوں نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اب یوں کرے نا، میں آپ کو خلاصہ لکھوا دوں، لکھے نمبر 1، پہلے لوگ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں، ایک مطلب۔ نمبر 2، پچھلی امتوں کا حال بتا۔ یہ میں خلاصہ آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 3، پہلوں پر کون سا عذاب اترا۔ بس جو جھٹلانے والے لوگ تھے، یہ مسئلہ نہیں مانتے تھے، ان پر کون سا عذاب اترا ہے جو مجھ پر اترے گا، بتا۔ نمبر 4 مطلب لکھے، شاید وہ دہری تھا، جب سنا کہ رب ہے، وہ تو نہیں مانتا تھا رب ہے، تو کہنے لگا پہلی خلقت کہاں گئی۔
بس یہ 4 مطلب میں نے عرض کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا حساب محفوظ ہے، اللہ ان کو سب کو لے آئے گا جمع کر کے، اپنی بات کر۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا میرا پروردگار، ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے۔ لا یضل ایسا وہ عالم ہے کہ لا یضل کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے کچھ، یوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے کچھ نہیں۔ غلطی کرتا میرا پروردگار نہیں، بہکتا میرا پروردگار، اور نہ بھولتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا۔ یہ ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ ماں قبل کے لیے تنویر بھی ہے، روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ کون سا رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو مادن بچھونا بنا دیا، بستر کی طرح زمین بچھی ہوئی ہے۔ وَأَسْأَلَكَ اور چلائے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے فیہا زمین میں سبلن راستے، اللہ نے راستے چلا دیے، ادھر جاؤ وہ راستہ ہے، ادھر جاؤ وہ راستہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی، سما سمب سے بادلوں سے بارش آتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا پس نکالے ہم نے پانی کے ذریعے ازواجن قسمیں من نباتن گوریوں میں سے شتا مختلف۔ مولانا ازواجن موصوف ہے، شتا اس کی صفت ہے، مختلف قسمیں ہم نے نکالی انگوریوں میں سے۔ یہ گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، گھاس، مختلف قسمیں ہم نے نکالی ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم تم کو اجازت دے دی ہے تم خود بھی کھاؤ، ورعوا اور چراؤ تم، انعامکم اپنے جانوروں کو، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک الآیات یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین لأولی النہا عقل والے لوگوں کے لیے۔ نہا عقل کو کہتے ہیں، نہا عقل کو کہتے ہیں۔ نہا تو اصل روکنا ہے نا، یہ انسان کو عقل برے کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اس کو نہا کہتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم جس طرح میں اللہ نے انگوریاں نکالی ہیں زمین میں سے، بارش نازل کر کے میں اللہ نے مختلف چیزیں نکالی ہیں، اسی طرح منہا خلقناکم اس زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو۔ ہم تو زمین کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو خون کے بنے ہوئے ہیں، گوشت کے بنے نہ، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ منہا خلقناکم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ چلو یار ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیں اور جملہ، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ مٹی کے کیسے؟ انسان نطفے سے بنتا ہے، اور نطفہ یہ انسان کی خوراک سے بنتا ہے، خوراک بھی تو زمین سے آتی ہے۔ منہا خلقناکم آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، سامنے لکھیں جلدی کریں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ نمبر 2 ہر نطفہ مٹی کی پیداوار ہے، ہر نطفہ مٹی کی پیداوار ہے۔ مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، زمین سے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، مرنے کے بعد بھی انسان کی آخری آرام گاہ مٹی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور اسی سے نکالیں گے ہم تم کو دوسری بار، پھر زندہ کر کے اللہ اٹھائے گا، قبریں پھٹیں گی زندہ ہو کر۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے، اللہ جب قبریں پھٹیں گی تم اٹھو گے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہوئے اٹھو گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے جو کافر اٹھیں گے قبروں سے وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ پر میں عرض کر چکا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا اصل موضوع کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اس فرعون کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، ساری کائنات کی نشانیاں اللہ نے نہیں دکھائی تھی، وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں۔ یہ کل اضافی ہے علماء کرام۔
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اب آیاتنا پر لفظ لکھوانے ہیں۔ نمبر 1 معجزات، نمبر 2 دلائل توحید۔ البتہ تحقیق دکھائی ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں، معجزات دکھائے، توحید کے دلائل دکھائے سارے کے سارے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ فَكَذَّبَ، پس فرعون نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا۔ قال، فرعون نے کہا، فرعون کا حیلہ سنو، موسیٰ علیہ السلام کہنے کہا اچھا، چونکہ لوگوں کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے نا، تو اس نے لوگوں کو بھڑکایا، یہ بھئی تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ہاں یہ دشمن ہے تمہارا، قوم کو بھڑکایا۔ قال، فرعون نے کہا، اجئتنا لتخرجنا، کہ آیا ہے تو ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام تاکہ تو ہم کو نکال دے، من ارضنا، ہماری سرزمین سے، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ قوم کا غصہ بڑھ جائے، آیات میں غور فکر نہ کر سکیں۔ تو آیا ہے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہم کو نکال دے ہماری سرزمین سے، بے سیر کا، اپنے جادو کی وجہ سے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو جادو کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے؟ اچھا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ضرور بھی ضرور لے آئیں گے ہم تیرے پاس جادو اس جیسا، جو تو نے جادو پیش کیا ہے نا، ڈنڈے والا اور ہاتھ والا، اس قسم کا جادو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، یوں کر، ایک وعدہ مقرر کر، کب تیرا اور ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم بھی جادو لے آئیں گے، یہ دونوں چیزیں جادو ہیں، ڈنڈا بھی اور ہاتھ والی بات بھی، وعدہ مقرر کر، کب مقابلہ ہوگا تیرا اور ہمارا، جگہ بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون جس روز تو اپنی سالگرہ مناتا ہے نا، جشن مناتا ہے، میلہ لگتا تھا، لوگ بازار سجاتے تھے، نئے کپڑے پہن کر جاتے تھے، علماء کرام نے لکھا اس دن مقابلہ ہوگا تیرا میرا، ٹھیک ہے۔ فاجل بیننا و بینک موعدا، فرعون کہنے لگا پس کر تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدن، ایک وعدہ، موعدن یہ ظرف زمان ہے، ایک وعدے کا وقت مقرر کر، کب ہوگا تیرا سارا مقابلہ۔ لا نخلفہ، نحنو، نہیں خلاف ورزی کریں گے ہم اس کی، ہم بھی، ولا انت، اور تو بھی، مکان سوا، میدان صاف میں، ایک وعدہ مقرر کر، کون سے دن مقابلہ ہوگا، صاف شفاف میدان میں مقابلہ کریں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، جس روز فرعون سالگرہ مناتا تھا، جشن مناتا تھا، اس روز تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ وَإِن يُحْشَرِ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ دن کا تو پتہ چل گیا، جشن والے دن مقابلہ ہوگا، اور وقت کون سا ہوگا، تعین وقت۔ وَإِن يُحْشَرِ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے، جب سورج چڑھ جاتا ہے 9-10 بجے، خوب روشنی پھیل جاتی ہے، اس وقت مقابلہ ہوگا، اور جشن والے دن مقابلہ ہوگا۔ دن بھی پتہ چل گیا، وقت بھی پتہ چل گیا، 9-10 بجے صبح۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنَ، پس پھرا فرعون دربار سے، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پس جمع کی اس نے اپنی تدبیر کو، سارے جادو کے ساز و سامان جمع کیے، ثُمَّ أَتَىٰ، پھر آیا اس میدان میں، فرعون آ گیا، سالگرہ والا دن، اور دنیا جمع ہو گئی۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، تبلیغ کلیمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، فرمایا واسطے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے، وَيْلَكُمْ، تمہاری ہلاکت، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ گھڑو تم اللہ کریم پر جھوٹ۔ جادوگر بھی آ گئے، فرعون بھی آ گیا، فرعون کے وزیر، مشیر، چمچے، کڑچے، جتنے خوش آمدید ٹٹو تھے، سارے کٹھے ہو گئے، لوگ بھی آ گئے، عوام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ہلاک ہو جاؤ گے، یہ شرک کرنا، اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے، یہ ڈنڈا سام بن جانا، ہاتھ سفید ہو، یہ معجزہ ہے، معجزے کو جادو نہ کہو، شرک کر کے اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، اور معجزے کو جادو کہہ کر اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو۔
کیوں؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس غارت کر دے گا اللہ تم کو کسی عذاب کے ساتھ، غارت کر کے رکھ دے گا تم کو، شرک نہ کرو، میرے معجزے کو جادو نہ کہو۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تاکہ رسوا ہو گیا بندہ، من افْتَرَىٰ، جس نے جھوٹ گھڑا، آخر کار وہ بندہ رسوا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے گا۔ ابتدا میں اگر باطل ترقی بھی کر لینا، آخر میں باطل ناکام ہوتا ہی ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، یہ تبلیغ سن کر اختلاف کیا انہوں نے اپنے معاملے کا آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپایا انہوں نے سرگوشیوں کو۔ میری طرف دیکھیں جی، نیچے نہیں دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا بھائی شرک کر کے اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو، یہ معجزے ہیں، ان کو جادو نہ کہو، میں جادوگر نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، جادوگروں کا آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ کچھ جادوگر کہنے لگے بھائی موسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہے، ایسا نہ ہو ہم سچے نبی کا مقابلہ کریں، اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ نہیں، ڈرتے کہ وہ یہ جادوگر ہے۔ اچھا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گیا نا، سچا پیغمبر ہوا نا، ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اختلاف پڑ گیا آپس میں، مقابلہ کریں نہ کریں، سچا ہے سچا نہیں ہے، اگر جادوگر نہ ہوا سچا نبی ہوا، ہم نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ کچھ نے کہا نہیں جی نہیں، ڈرو نہیں، یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے۔ تو آپس میں خفیہ یہ انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دی، کیا کرنا چاہیے اب؟ آخری فیصلہ ان کا یہ ہوا، قالو، کہنے لگے جادوگر، سب متفق ہو کر کہنے لگے، آخری نتیجہ، ان ہذان لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی دونوں جادوگر ہیں۔ یہ جو ان ہے نا مولانا، مخفف من المسکلہ ہے، انا تھا، اور ایک لغت میں اس کو ان پڑھتے ہیں، ان ہازان، حالانکہ ہازین ہونا چاہیے تھا، لیکن ہازان ایک لغت ہے، ان علمی بات ہے علماء کے لیے۔ ان ہازان لساحران، یقیناً یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، تمہیں وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، انقلاب ملکی، تمہارے ملک میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نکال کر حکمران بننا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، نمبر 2 مذہبی تبدیلی، اور چاہتے ہیں کہ لے جائیں تمہارا طریقہ بہتر، مصلح بہتر طریقہ، جس طریقے پر تم ہو، فرعون کو رب مانتے ہو، یہ تمہارا طریقہ بہتر ہے، یہ تمہارا مذہب بگاڑنا چاہتے ہیں، اللہ کو رب منوانا چاہتے ہیں۔ اب 2 باتیں سامنے آ گئی، میری طرف دیکھیے گا۔ آخری جادوگروں کا یہ فیصلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جادوگر ہیں، یہ جادو کے زور پر تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں ملک پر، اور تمہارا جو طریقہ باپ دادے والا چلا آ رہا ہے اس مذہب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب مقابلہ کرو، فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس جمع کرو تم اپنی تدبیر، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر آؤ تم صفیں بنا کر، صفیں بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آؤ، قطار بناؤ۔ کیوں؟ صف بندی کی جائے تو دشمن پر روب پڑ جاتا ہے، بکھرے بکھرے ہوئے بندے ہو نا، روب نہیں پڑتا، صفوں میں کھڑے ہو نا قطار بنا کر روب پڑتا ہے۔ صفیں بناؤ سارے جادوگر۔ علماء کرام نے مختلف تعداد لکھی ہے، واللہ عالم 70,000 جادوگر، 4 لاکھ جادوگر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا، جیت گیا آج کے دن وہ بندہ، من اسْتَعْلَىٰ، جو غالب آیا، جو غالب آیا نا، جو جیت گیا، بس کامیاب ہوئی ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ،
کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیفیت مقابلہ، کیسے مقابلہ ہوا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا یہ کہ تو ڈال دے، و اما ان نکون اول من نلقا، یا یہ کہ ہم ہوں پہلے اس کے جس نے ڈالا، آپ ڈالیں یا پھر ہمیں اجازت دیں ہم پہل کریں۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی، اب پھر آپ دوستوں کو یاد دلاتا ہوں۔ میں نے مثالیں بھی آپ کو دی تھی، میری طرف دیکھیے گا نا۔ میں نے عرض کیا تھا دسترخوان بچھ گیا، سارے دسترخوان پر بیٹھ گئے، جو بزرگ ہے نا، بڑا ہے، استاد ہے، میں مثال دیتا ہوں، والد صاحب ہے، تو سارے کہیں گے ابا جی، استاد جی تساں بسم اللہ کرو۔ نہ، پہلے آپ بسم اللہ کریں گے، ہم پھر شروع کریں گے۔ اچھا، گاڑی پر سوار ہونے لگے، 8-10 بندے کھڑے، جو بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا، اس کو کہیں گے پہلے آپ بیٹھیں جی، پہلے آپ۔ تو یہ دوسرے کو پہل کرنے کی دعوت دینا، یہ ادب سمجھا جاتا ہے۔ مثال سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں نہ تکرو اللہ نے پہل کرنے کی دعوت دینا، یہ آپ پہلے بسم اللہ نہیں، آپ کھانا شروع کریں نہیں، آپ بسم اللہ کریں، یہ ادب سمجھا جاتا ہے۔ 70,000 جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، آپ پہل کریں، ہم پہل نہیں کرتے، آپ پہل، جو کچھ دکھانا ہے آپ دکھائیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ نے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے 70,000 کافر جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اما ان تلقیا، ایک بات یہ ہے کہ یہ ادب ہے، اور نمبر 2، مولانا لکھ لو جملہ، نمبر 1 ذکر ادب، نمبر 2 ان کو اپنے فن پر ناز تھا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ ان کو اپنے فن پر، تو پہل کر، ہاں سمجھتے تھے ہم تو بڑے ماہر ہیں نا، جو کچھ دکھانا ہے دکھا، ان کو اپنے فن پر ناز تھا۔ تیسری بات لکھیں، بے فکری اور اظہار اطمینان۔ اب دیکھیں نا، ہمارا دشمن سامنے آ گیا، میں اس کو کہتا ہوں وار کر، ایک وار کرنا، میں دیکھتا وار کرنا مجھ پر، گولی چلاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے چلاتا ہے۔ یہ مطلب ہے میں بے فکر ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے جو کر۔ انہوں نے بے فکری ظاہر کی، دکھا جو دکھانا ہے تو ڈال۔ اب میں نے 3 باتیں آپ کو عرض کر دی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، نہ بلکہ تم ڈالو، بلکہ تم ڈالو۔ میں نے جملہ لکھوایا تھا امر برائے حکارت، امر برائے حکارت، القو امر کا صیغہ ہے، امر برائے حکارت۔ اب مولانا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سریکی نہیں آتی، ہمارے سریکی والے دوست سمجھیں گے، مستورات سمجھیں گی، سریکی کا جملہ ہے۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب سریکی میں معنی کرتے تھے، معنی تو نہیں ہے، مفہوم ہے اس کا۔ انہوں نے کہا آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ فرمایا مولانا جادو تو کفر ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے القو تم ڈالو، اس کا مطلب ہے کفر کا حکم دے رہے ہیں، جادو تو کفر ہے، موسیٰ علیہ السلام کفر کا حکم دے رہے ہیں، نہ بل القو امر برائے کر، جیرا مکالا مرنا میں ملو نہ میڈا کے رہاں کھان دے ہو، ان سمجھ آئی ہے، جیرا مکالا مرنا میں مل بیرو کیا دے ہو، میڈا کے رہاں کھان دے ہو، جو منہ کالا کرنا ہے کرو، میرا کیوں خواہ مخواہ مجھے تنگ کرتے ہو، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ امر برائے حکارت۔ ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی غور سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو تم ڈالو، میری طرف دیکھیے گا جملہ پھر لطف دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ بل القو میں پہل نہیں کرتا، تم پہل کرو۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھی اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ اللہ کی وحی ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا زمین پر ڈالتے تھے نا، اب میں پہلے کیسے ڈالوں؟ تم جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو، کیونکہ ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ بل القو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ،
یہاں ہاتھ رکھیں، سورت الاعراف کھول لیں۔ یہ یہاں سے میں معنی کرتا ہوں آیت نمبر 113 سے 149 صفحہ۔ وَجَاءَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ 149 وَجَاءَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا یقیناً ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہوئے ہم غالب ہونے والے۔ فرعون اگر اسا ڈاڑھے تھی گئے ود کوئی شے جیسے صحیح، ہم غالب ہو گئے تو کچھ انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ قال فرعون نے کہا نعم، ہاں انعام تو دوں گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً تم البتہ قریب کیے ہوں میں سے ہوں گے، دربار میں بڑا تمہیں قریبی مرتبہ ملے گا۔ خالی انعام نہیں، مرتبہ بھی بڑا قریبی ملے گا دربار میں، مقابلہ تو کرو۔ خیر آ گئے میدان میں، قالوا کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ایمان تل کیا، یا یہ کہ تو ڈال دے، و اما، اور یا یہ کہ نکون نحن الملکین، ہم ہوں ڈالنے والے، ہم رسیاں اور لاٹھیاں پہلے ڈالتے ہیں یا تو پہل کر، تیری مرضی۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، میں پہل نہیں کرتا، تم پہل کرو۔ سبحان اللہ۔ فلما القوا، غور کرنا یہ آیت دکھانی تھی، فلما القوا، پس جب کہ انہوں نے ڈالی، رسیاں زمین پر ڈال دی، لاٹھیاں زمین پر ڈال دی۔ جادوگروں کا دعویٰ تھا ہم ایسا جادو تیار کر کے لائے ہیں ساری دنیا کے جادوگر مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کا حکم ہو تو الگ بات ہے، انسانوں میں کسی کی طاقت نہیں ہے ہمارے جادو کا مقابلہ کر سکے، اتنے بڑے وہ جادوگر تھے۔ فرمایا فلما القوا، جب کہ انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، لفظوں پر غور کرے سارے دوست، سحروا اعین الناس، جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، دہشت طاری کر دی انہوں نے ان پر، دہشت طاری کر دی جادوگروں نے لوگوں پر۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور پیش کیا انہوں نے جادو بہت بڑا۔ اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہے، اب یوں کریں نا سارے ساتھی، یہاں بھی ہاتھ رکھیں، سورۃ الاعراف پر بھی ہاتھ رکھیں، سبق تو ہمارا وہ ہے ہی ہے، 14واں پارہ اور سورۃ الحجر کھولیں۔ میں نے وہاں پر آپ دوستوں کو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھوایا تھا، یہ آیت نمبر 15 ہے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، 233 37 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا۔ میں نے تذکیر اور سحر میں بھائی ظفر فرق لکھوایا تھا، تذکیر کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے اور سحر کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں نے بات عرض کی تھی، اب میری طرف دیکھ لیں، اب میں دوبارہ ساری تفصیل نہیں عرض کر سکتا، میں نے مثال بھی دی تھی اینک کی، یہ کپڑا ہے، اس چیز پر پڑھا اور وہ چیز دوسری نظر آنے لگ گئی، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ چیز پر پڑھا، اب کپڑے پر پڑھا تو کپڑا جو ہے یہ رسی نظر آنے لگ گیا، کپڑے پر کوئی چیز پڑھی انہوں نے جادو والی تو یہ کپڑا لکڑی نظر آنے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ اور بندے پر پڑھا اور بندے کو کوئی دوسری چیز نظر آنے لگے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ یہ فرق لکھوایا تھا میں نے، کیا بھائی ظفر پڑھیں دے، کیا فرق لکھوایا تھا؟ دل دماغ سے۔ چیز پر پڑھو اس کو کہتے ہیں تذکیر، بندے پر پڑھو اس کو کہتے ہیں جادو۔ اب یہاں قرآن کے لفظ کیا ہیں سورۃ الاعراف،
فلما القوا السحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ مولانا میری طرف دیکھیے گا، رسیوں اور لاٹھیوں پر کچھ نہیں پڑھا، فرق تو سمجھیں، رسیاں اور لاٹھیاں ڈھیر لگا ہوا ہے، ان پر نہیں پڑھا، جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، دیکھنے والے لوگوں پر جادو کیا، ان کی آنکھوں پر۔ چیز پر پڑھا جائے تو اس کو تسکیر کہتے ہیں، بندے پر پڑھا جائے اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ جادو کیا اور لوگوں کی آنکھوں پر کیا، دہشت طاری کر دی سارا میدان۔ اب دیکھیں نا، 70,000 جادوگر ہوں مثال کے طور پر، اور ہر ایک کے پاس ایک ایک ڈنڈا ہو اور ایک ایک رسی ہو، تو 1,40,000 تعداد بنتی ہے۔ تو سارا میدان سانپوں سے اور رسیوں سے بھرا ہوا ہے، اور حرکت کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا ہے حالانکہ دوڑ نہیں رہی تھی، وہ تو ویسی لاٹھیاں اور رسیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ڈنڈے پڑے ہوئے تھے، دیکھنے والوں کو معلوم ہو رہا تھا اللہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور آپس میں حرکت ہو رہی ہے اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے سانپوں کی۔ ساروا اعین الناس، جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، وَاسْتَرْحَبُوهُمْ، اور دہشت طاری کر دی انہوں نے ان پر، ڈرایا انہوں نے لوگوں کو، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے وہ جادو بہت بڑا۔ اب وہاں ہاتھ رکھنا ہے سورۃ الاعراف پر، اپنا سبق۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، حوالہ مل گیا اپنے سبق والا۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، میں پہل نہیں کرتا، تم پہل کرو، پہل میں سے تم پہل کرو، میں پہل نہیں کرتا، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار تم پہل کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس ان کی رسیاں اور وَعِصِيُّهُمْ، ان کی لاٹھیاں، فوراً ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس وقت يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال ڈالا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگ گیا، مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے۔ کس کو خیال ہونے لگ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگ گیا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی، یقیناً وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے سارے ساتھی جاگ کر۔ جادوگروں نے جادو لاٹھیوں اور رسیوں پر کیا؟ نہ، کس پر کیا؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر، لوگوں پر۔ اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی خیال ہونے لگا کہ نہیں؟ کیا خیال ہونے لگا؟ کہ وہ سانپ بن کر دوڑے۔ لوگوں نے بھی سمجھا یہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہونے لگا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہوں نے جادو کیا تھا۔ کس کو خیال ہونے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ لوگ تو ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہونے لگا کہ یہ سانپ بن کر، اور یہ خیال کیوں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ آگے لفظ ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پس محسوس کیا اپنے دل میں ڈر موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ جادو کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ اب ہانا بھی نہیں کرتے۔ جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا کہ نہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، یہ تو بھئی سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ یہ خیال ہونے لگ گیا اللہ سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، لیکن یہ ایک جملہ لکھ لیں یہاں سامنے حاشیے پر سبق میں، من سحرہم انہا تسعی فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یہ دلیل ہے جادو کے اثر پر، یہ دلیل ہے جادو کے اثر پر، لیکن دینی امور میں نہ،
دنیاوی امور میں۔ بس یہ جملہ آپ نے سمجھا ہے بھائی دفعہ، یہ دنیاوی معاملہ تھا، یہ کوئی وحی کی بات تو نہیں تھی، کوئی وحی پر اثر پڑا ہو، نبوت پر اثر پڑا ہو، رسالت پر اثر پڑا ہو۔ مولانا نبوت پر کوئی اثر پڑا یا رسالت پر کوئی اثر پڑا یا وحی پہ کوئی اثر نہ، یہ دنیاوی معاملہ تھا، مسلم ڈر گئے۔ تو یہ دلیل ہے، علماء نے لکھا دلیل علی اثر السحر فی الامور الدنیویہ للدینیہ، دینی امور پر نہ دنیاوی معاملے میں۔ مسلم ڈر گئے، اللہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈر نہیں، انک انت الاعلی، یقیناً تو ہی غالب ہوگا آخر میں۔ اور سورۃ اعراف میں کیا الفاظ ہیں؟ سورۃ اعراف کے الفاظ سبحان اللہ، جب انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالیں اور لوگوں پر دہشت طاری کر دی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے بھائی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ کہ ڈال دے تو اپنی لاٹھی، تو بھی اپنا ڈنڈا ڈال، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس فوراً وہ نکلنے لگ گیا، مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، یہ بالکل الگ بات کر رہا ہوں ہٹ کر، اصل بات تو وہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ دنیاوی معاملے میں اثر ہوا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اچھا ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پریشان ہو گئے، ان کی لاٹھیاں، غور کیجئے گا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی ہیں، نظر تو آ رہا تھا نا سانپ بنی ہوئی ہیں، یہ ان کی لاٹھیاں اور ڈنڈے رسیاں سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں، پتہ نہیں آج میرا ڈنڈا سانپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیونکہ ڈنڈے کو سانپ بنانا میرے اختیار میں تو ہے نہیں، پریشان ہو گئے۔ اچھا چلو اگلی بات، میرا ڈنڈا سانپ بن بھی گیا، عجیب بات ہے، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے سانپ بنی ہوئی ہیں، میرا ڈنڈا سانپ بن گیا، فرق کیسے ہوگا؟ تو باتیں دوستوں نے غور سے سنی ہیں۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ میرا ڈنڈا پتہ نہیں سانپ بنتا ہے کہ نہیں، میرے اختیار میں تو ہے نہیں اس کو سانپ بنانا، چلو اگر میرا ڈنڈا سانپ بن بھی گیا، یہ بھی سانپ وہ بھی سانپ، فرق کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ میرے ایک جملہ سناتا ہوں، سریکی میں ایک جملہ سناتا ہوں، میرے کلیم ڈرو نہیں، ڈرے تو او جیدے سائیں کوئی نہ ہو، ڈرے تو وہ جس کے وارث کوئی نہ ہو، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقین آپ ہی غالب رہیں گے، اعلیٰ پر لکھ لیں آخر میں، آخر کار غلبہ آپ کو نصیب ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور صورت یہ ہے ڈال دیجیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اس ڈنڈے کو ڈال دیجیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، تلقف، نکل جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نکل جائے گا۔ انما، ان الگ ہے تحقیق کے لیے علماء کرام ما موصولہ، انما صنعوا، پکی بات ہے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، کید و ساحرن، یہ تدبیر ہے جادوگر کی، یہ جادوگر کی تدبیر ہے، انہوں نے یہ اپنا جادو اور مکر دکھایا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث أَتَىٰ، جہاں بھی آئے، نیچے لکھ لیں معجزہ کے مقابلے میں، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا معجزہ کے مقابلے میں۔ سورۃ یونس کا حوالہ آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے وہاں ایک چھوٹی سی بحث عرض کی تھی، میرے طرف دیکھ لیں وہ سن لیں، خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ جو خدائی دعویٰ کرے نا انسان، اللہ اس پر عجیب و غریب چیزیں ظاہر کرتا ہے اس کے ہاتھ پر، جو خدائی دعویٰ کرے
وہ کیسے؟ دجال آئے گا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنے لگ جائے گی، زمین کو کہے گا فصلیں اگا، فوراً زمین سے گندم نکل آئے گی، فصلیں اگل آئیں گی۔ وہ خدائی دعویٰ کرے گا۔ جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر اللہ یہ انوکھے کام ظاہر کرتا ہے۔ کیوں کرتا؟ اللہ ظاہر ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ وہ کیسے ہے؟ انسان اور وہ کہے میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، سارے گئے بے وقوف آدمی۔ ہمیں پتہ ہے کل ہمارے سامنے تو پیدا ہوا ہے گندا مندہ، بچپن میں تو کھیلتا تھا، مارے کھاتا تھا، یہ وہ، تو خدا ہے؟ تو جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر اللہ یہ انوکھے کام ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دھوکہ نہیں لگ سکتا انسانوں کو۔ انسان سمجھ سکتے ہیں بھئی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، کل ہمارے سامنے پلا بڑا، یہ والد ہے اس کی، یہ والدہ ہے، کھاتا پیتا رہا، یہ ہے سکول میں مارے کھاتا رہا، یہ کہتے ہیں میں خدا ہوں۔ لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرے نا، جو نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہو، جھوٹا، اور کہے میں نبی ہوں، اللہ یہ انوکھے کام اس کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نیا نبی اللہ نے نہیں بنانا، اور کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں اور نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہونے لگ جائیں۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کرے اور اشارہ کرے ستارے نیچے آ جائیں، اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اشارہ کرے دریا میں 12 راستے خشک بن جائیں، تو ساروں کو دھوکہ لگ جائے گا بے واقعی یہ یار نبی ہے، معجزے دکھا رہا ہے۔ تو جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر اللہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور جو خدائی کا دعویٰ کرے جھوٹا اس پر یہ ظاہر چیزیں اللہ کر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ میں نے اس لیے وہاں پر یہ جملہ عرض کیا تھا، سورۃ یونس دیکھ لیں، یہ آیت کا نمبر ہے 77 جی 197۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عیب لگاتے ہو حق کے متعلق؟ تقولون بمعنی تعیبون، اتقولون عن الحق، سبحان اللہ، آیا کہتے ہو تم حق کے متعلق؟ یہ دوسرا معنی کر رہا ہوں، اتقولون کہتے ہو تم حق کے متعلق، لما جاءکم جب کہ آ گیا تمہارے پاس حق، تم اس حق کو جادو کہتے ہو۔ اسحر ھذا، یہ الگ کلمہ ہے، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ؟ خیال مولانا جملے پر ولا یفلح الساحرون، نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر۔ نیچے کوئی جملہ میں نے لکھوایا تھا بھائی دفعہ، لا یفلح الساحرون پر نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر جب دعوی نبوت کریں۔ کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ جب نبوت کا دعویٰ کریں جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی یہ انداز ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں وہ آئے معجزے کے مقابلے میں۔ لفظ لکھے مولانا حیث اتی سبق پر، ولا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر جہاں آئے معجزے کے مقابلے میں، معجزے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں سورۃ الفرقان میں بحث کروں گا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والا واقعہ کیا ہے اور کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، وہاں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا یہ ساری تفصیل انشاءاللہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، رسیاں پڑی ہیں، لاٹھیاں پڑی ہیں، میدان بھرا ہوا ہے، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ وہ سچ مچ کے سانپ بنے تھے؟ لاٹھیاں، جادو جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر کیا تھا ان کو نظر آ رہا تھا سب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ڈنڈا ڈالا، وہ تو سچ مچ کا سانپ بن گیا۔ اچھا، پھر سچ مچ کا سانپ بنا
اور ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا. کھانا نا، آپ نے بات پر غور نہیں کیا. کھانا اور ہوتا ہے، کھانا تو ہے نا لقمہ منہ میں ڈالا پھر اس کو اب باریک کرتے ہیں، چباتے ہیں. وہ نگلنا کیا ہوا؟ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حیدری پھکی قید آباد. اس نے کھانا شروع نہیں کیا. کھانا شروع کرتا تو دیر لگ جاتی، بھائی چبانا، ڈنڈے ہیں، رسیاں، ایسے چکر لگا ہڑپ، ہر شے ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سارا میدان آنن فانن. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو چھوٹا سا ڈنڈا تھا. اب دیکھیں ساری رسیاں نگل گیا ہے، ساری لاٹھیاں نگل گیا ہے، اور جسم بھی بڑا نہیں ہوا، جسم اتنا چھوٹے کا چھوٹا ڈنڈا. جادوگر سمجھ گئے یہ اللہ کا نبی ہے، جادوگر نہیں ہے. کیوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا اس کا ڈنڈا سچ مچ کا سانپ نہ بنتا. دیکھنے والوں کو نظر آتا سانپ بنا ہوا ہے، سچ مچ کا سانپ نہ بنتا. اگر سچ مچ کا سانپ نہ بنتا ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل نہ سکتا. یہ جو سچ مچ کا سانپ بن کر ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا ہے، جسم بھی بڑا نہیں ہوا، جسم بھی اتنا چھوٹے کا چھوٹا ہے، حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر نہیں، اللہ کا سچا نبی ہے. بس بات سمجھ آئی. آخر فن تو تھا ان کے پاس، ماہر تو تھے، پتہ تو چل گیا بھئی یہ جادوگر نہیں ہے. اب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَفَسِحِيَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ نکل گیا سب کو. اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے جادوگر درالے کے سجدہ کرنے والے تھے. اُلْقِيَ مجہول کا صیغہ، علماء کرام اُلْقِيَ مجہول کا صیغہ کیا مطلب؟ ڈال دیے گئے جادوگر. مولانا دلیل کی قوت نے ان کو سجدے ریز ہونے پر مجبور کر دیا. دلیل کی قوت نے معجزہ دیکھ کر، دلائل دیکھ کر اتنا یقین ہوا کہ سجدے میں گر گئے. القی السحرۃ، دلیل کی قوت نے ان کو سجدے پر مجبور کر دیا، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالو، کہنے لگے بآواز بلند، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے حضرت ہارون کے رب کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ. ایک جملہ عرض کرتا ہوں لیکن غور کریں تو، چلو لکھ لیں پھر سمجھا بھی دیتا ہوں. نمبر 1، یہ اللہ کا سجدہ تھا بطور شکر. یہ اللہ کا سجدہ تھا بطور شکر. نمبر 2، سجدہ اللہ کا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون بمنزلہ قبلے کے تھے. نمبر 3، سجدہ تعظیمی. اب میں فرق تو کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، ایک تعظیمی ہوتا ہے. یہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے تعظیمی سجدہ انہوں نے کیا، یا سجدہ اللہ کا کیا شکر کے طور پر، اللہ تو نے ہمیں حق سمجھا دیا ہے، تیرا شکر ہے. اور یا سجدہ اللہ کا تھا، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے. جس طرح ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ کعبے والے کا ہوتا ہے. قالو، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. قال، فرعون نے کہا، فرعون کا ہیلا، آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے ہو واسطے اس کے، تم نے تصدیق کی ہے. قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو. نہ، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور ایمان قبول کر لیا، میری اجازت کے خلاف تم نے یہ کام کیا ہے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا انہو لکبیرکم، یقیناً وہ موسیٰ علیہ السلام البتہ بڑا ہے تمہارا، وہ تمہارا استاد ہے، الذی علمکم السحر، جس نے سکھایا تم کو جادو. مجھے تو یہ شک ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے،
جادو اسی نے تمہیں سکھایا ہے. تم نے جو فوراً بات مان لی ہے, تمہاری فوری اطاعت سے مجھے شک ہے موسیٰ علیہ السلام کے تم شاگرد ہو, وہ تمہارا استاد ہے. کمال ہے, اجازت نہیں لی, ایمان قبول کر لیا, سارے لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑا ہے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ, موسیٰ علیہ السلام تم سے بھی بڑا جادوگر ہے, اس فن میں تمہارا استاد ہے, یہ ساری تمہاری سوچی سمجھی سکیم ہے, تمہاری کوئی سازش اور منصوبہ ہے, تم نے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے, تم آپس میں ایک ہو. فوراً ایمان قبول کر لیا, کمال ہے. فَلَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں, من خلاف الٹی جانب سے, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کٹوا دوں گا. شاید فرعون کے قانون میں سزا کا یہ طریقہ ہو. دوسری بات, اگر دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹا جائے نا, انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور ایک اور قول علماء کے لیے عرض کرتا ہوں, یہ جو من خلاف ہے نا, من تعلیلیہ ہے, من یہ علماء کے لیے. فَلَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, علماء کرام کے لیے, ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں, من خلاف, بوجہ مخالفت کے, مخالفت کی وجہ سے تم نے میری مخالفت کی ہے, میں تمہارے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹوا دوں گا. تیسرا معنی میں نے کر دیا, اس معنی دے اور کیتے علماء کرام, میں ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا تمہارے مخالفت کی وجہ سے, دونوں ہاتھ کٹواؤں گا, دونوں پاؤں کٹواؤں گا مخالفت کی وجہ. تو نے میری مخالفت کیوں کی ہے؟ بالکل الگ میں نے بات کی ہے, من تعلیلیہ. وَلَا تَعْلَمُنَّ, اچھا, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور ضرور تمہیں سولی لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر. فی بمن علا ہے, علا جذوع النخل, ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا, فی جذوع النخل, کھجوروں کے تنوں پر, کھجور کے تنوں پر, تاکہ بھوکے پیاسے مر جاؤ. وَلَا تَعْلَمُنَّ, اور ضرور بھی ضرور تم جان لو گے, ایُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, کون ہم میں سے زیادہ سخت عذاب عذاب کے, وَأَبْقَىٰ, اور دیر پا عذاب کس کا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا, تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا, بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ. پتہ چلے میرا عذاب سخت ہے یا اللہ کا عذاب سخت ہے, پتہ چلے گا میرا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے یا اللہ کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے, جس کو تم نے رب مان لیا ہے. ابھی پتہ چلتا ہے. قالو, وہ کہنے لگے, استقلال سہارا, ان کی مضبوطی تو دیکھیے, کہنے لگے, لن نُصِرَکَ, ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فرعون, عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, اس پر جو آ چکی ہمارے پاس واضح واضح دلیلیں, صاف صاف دلیلیں آ چکی ہیں. صاف صاف دلیلوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے کہ صاف دلیلوں کو چھوڑ دیں اور تیری بات مان لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک مقتدی اور نمبر 2 مقتدی, والذی فطرنا, ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اللہ کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے کہ اللہ کی نہ مانے تیری مان لے, اللہ کو چھوڑ دیں تجھے نہ چھوڑیں, ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فَقْدِ مَا انْتَقَاض, ہائے ہائے. فرعون نے کہا, تم نے سمجھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں, نجات کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں, اور ہمیں فرعونیوں کو اور میرے جو قوم والے ہیں ان کو تم جہنمی بنا رہے ہو, جہنمی سمجھ رہے ہو. خود کا ہم نے ایمان قبول. ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کا عذاب سخت ہے, میرا سخت ہے یا اللہ کا سخت ہے. حوصلہ تو کرو, میں کیا کہوں گا, جاؤ جا کام کر. فَقْدِ مَا انْتَقَاض, پس کر جو تو کرنے والا ہے فیصلہ, جو مرضیہ دے کر. ادھر آ, ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آدما ہم جگر آزمائے, جو مرضیہ دے کر. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. ہم نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, ان کے مشیر اور وزیر بن کر رہے 2.5 سال تک.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مشیر بن کر رہے، 10 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مجلس شورا کے ممبر تھے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عثمان کے 12 سال حضرت علی مشیر رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت علی نے تقیہ کیا تھا۔ ہم نے کہا تقیہ کیا ہوتا ہے؟ کہا تقیہ یہ ہوتا ہے بندہ اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو۔ معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، دیکھے تو میری طرف، ان کو معاذ اللہ حضرت علی کافر سمجھتے تھے کہ بھائی مسلمان نہیں ہے، تو پھر ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ ان کے وزیر مشیر نے کہا تقیہ کیا تھا، لا دین لمن لا تقیہ تعالیٰ، جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اندر سے اور ہو اوپر سے اور ہو، دل میں بات اور ہو اوپر جھوٹ بولے، یہ ثواب ہے، یہ دین ہے۔ کچھ سوال آپ نے سمجھا؟ حضرت علی نے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک، نہیں وہ کافر سمجھتے تھے حضرت علی ان کو، اوپر سے ان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، تقیہ کیا تھا۔ جو تقیہ نہ کرے اس کا تو دین ہی کوئی نہیں، یہ ثواب ہے بہت بڑا تقیہ کرنا، اندر اور ہو اوپر ہو۔ ہم نے کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ان جادوگروں سے بھی کم تھا۔ 1 منٹ کے مومن ہیں، تقیہ نہیں کیا۔ اب غور تو کریں میری بات پر، 1 منٹ کے ایماندار ہیں جادوگر، 1 لمحے کے ایماندار ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی، اوپر سے کہہ دیتے فرعون تو حق پر ہے، اوپر سے جان بچانے کے لیے کہہ دیتے تو حق پر ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اندر سے مومن بنے رہتے۔ اگر 1 منٹ کے ایماندار، اور جملہ سنیں میری طرف دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے نا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، جب ایمان قبول کیا ان 70,000 جادوگروں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا 1 منٹ کا صحابی جان کے ٹکڑے کروا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولیوں پر لٹکوا دیا، تڑپ تڑپ کر فوت ہو گئے۔ 1 منٹ کے ایماندار موسیٰ علیہ السلام کے صحابی وہ تقیہ نہیں کر سکتے، تو آمنہ کے لال کا داماد اور عالی شان حضرت علی بھی تقیہ کر سکتا؟ معاذ اللہ، حضرت علی کا ایمان ان سے بھی کم تھا کہ حضرت علی نے اتنی مدت 25 سال تقیہ کیے رکھا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان اوپر سے اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے، معاذ اللہ بے ایمان ہے، اوپر سے ان کے ساتھ رہے، نمازیں پیچھے پڑھی، یہ کمال ہے۔ حضرت علی کا ایمان ان سے بھی کم تھا۔ کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، سبحان اللہ، مولانا بڑا عجیب جملہ ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور ان کا اپنا اخلاص، فوراً ولایت کا مقام نصیب ہو گیا، نہ جان کی پرواہ نہ صدا کا ڈر۔ اور حضرت ابن عباس نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، دن کے شروع میں کافر، آخر دن میں شہداء۔ جملہ لکھ لیں، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، دن کے شروع میں کافر، اور دن کے آخر میں اولیاء اور شہداء۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور ان کے اپنے اخلاص کا اثر،
کہ فوراً ایسا مقام ولایت نصیب ہوا کہ نہ جان کی پرواہ نہ سزا کا ڈر. اب مہربانی کریں ساتھی میری طرف دیکھیں، پھر میں جملہ دہرا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قدرت دیکھو بھائی ظفر، اللہ کی قدرت. دن کے شروع میں کافر ہیں، اور 9-10 بجے مقابلہ ہوا تھا نا، دن کے شروع میں کافر ہیں، دن ختم ہو رہا ہے تو ولی ہیں، اللہ کے راستے کے شہید ہیں. اور پھر ہائے ہائے مولانا ہم تو 1400 سال بعد آئے، پیغمبر کی صحبت معمولی چیز ہے؟ ہائے ہائے پیغمبر کی ایک، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ سن لیں، یہ رکھنا ہے ہم سب نے مرتے دم تک. قیامت تک آنے والے ولی جمع ہو جائیں، قیامت تک آنے والے، قیامت تک. 1400 سال تو گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو، 14.5 کہہ لو، 1400 سال کہہ رہا ہوں. قیامت تک پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ہزارہ سال، لاکھوں سال. میں مثال دے رہا ہوں، ترازو کے ایک پرڑے میں سارے ولی بٹھا دیے جائیں، جنید بغدادی، بایزید بستامی، حضرت شیخ جیلانی وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے پرڑے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک سیکنڈ بیٹھنے والا ایماندار صحابی، ایک سیکنڈ جس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی. منٹ کیا چیز ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ اس نے حضرت کا دیدار کیا ایماندار نے. قیامت تک آنے والے ولی مل کر نبی پاک کی 1 منٹ کی صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پیغمبر کی صحبت، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو گئی، پیغمبر کی سنگت نصیب ہو گئی، ایمان قبول کر لیا. اخلاص اتنا ایسا اللہ نے ان کو آنن فانن ایک لمحے میں ایسا اونچا ولی بنایا، نہ جان کی پرواہ ہے نہ سزا کا خطرہ ہے. ہاتھ کٹوا دیں جانیں قربان کر سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. پیغمبر کی صحبت کوئی معمولی چیز ہے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. او فرعون تو دنیا میں ہمیں مروا دے گا نا، تو کیا پرواہ ہے، دنیا ہے کیا چیز؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، پکی بات ہے تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا. مرنے کے بعد تیرا قبضہ تو ہمارے جسم پر نہیں ہوگا. دنیا میں تو کٹوا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ اور پاؤں، تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. مونا یہ جو آیت ہے نا، یہ حصہ انما هذه الحیات الدنیا اور آگے انا آمنا بربنا، علماء کے لیے یہ آیت کا حصہ انما تقضی اور اگلی آیت انا آمنا بربنا، یہ ما قبل کے لیے دلیل اور علت ہے. کیا مطلب اس کا؟ انما تقضی، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ علت ہے، علت علماء کرام تھک دے مان تک جو مرضی آتی ہے کر. بھائی ظفر حافظ صاحب عام بات سادی بات کروں، جو مرضی آتی ہے کر. فرعون کیوں جو مرضی آتی کر؟ کیوں؟ تو دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے. کیوں؟ جو کچھ کرے گا دنیا میں کر سکتا ہے، دنیا میں. آخرت کا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ان کا سمجھ آ گئی؟ دنیا میں نقصان دے سکتا ہے نا، موت کے بعد تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ علت ہے ما قبل کے لیے. اور انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں. انا آمنا بربنا، یقین ہم ایمان لے اپنے پروردگار کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا. ہائے ہائے بڑا عجیب جملہ، تاکہ بخش دے رب ہمارا واسطے ہمارے گناہ. ہم ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. میری طرف دیکھیں، جملہ سننے. رئیس المفسرین، سند المحدثین، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، توحید ایسی نعمت ہے سارے گناہ معاف. توحید ایسی رحمت ہے سارے گناہ معاف. اور شرک ایسی لعنت ہے ساری نیکیاں برباد.
انا آمنا بربنا، یقیناً ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ایمان لے آئے تاکہ بخش دے واسطے ہمارے گناہ۔ ایمان سبب ہے گناہوں کی بخشش کا۔ وما کرہتنا علیہ من السحر، غور کرنا معنی پر سارے دوست، فرمایا وما کرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو مجبور کیا ہے تو نے ہم کو اس پر جادو میں سے، جادو کرنے پر جو تو نے مجبور کیا ہے ہم کو، ہم ایمان لے آئے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ دیکھنا میری طرف سارے احباب، ایمان کیوں لائے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور جو تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا ہے اللہ یہ غلطی بھی ہماری معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا۔ مولانا ما اکرہتنا پر تو غور کرو، جو تو نے مجبور کیا ہے ہم کو، معلوم ہوتا ہے ان کو یقین ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہے، لیکن مجبور ہو کر مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ ما اکرہتنا بتا رہا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیں میری طرف سارے دوست، علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 40 بچے چھین کر فرعون نے زبردستی جادوگروں کے حوالے کیے تھے، ان کو جادو سکھاؤ۔ تو بنی اسرائیل تو غلام تھے بیچارے، کیا کر سکتے تھے؟ بچے زبردستی جب چھینے گئے تو ان کو زبردستی جادوگر بنایا گیا۔ یا وہی اشارہ ہے اور یا یہ اشارہ ہے کہ مجبور ہو کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا، ان کو یقین ہو چکا تھا بعض نشانات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہے۔ واللہ خیر وابقا، یہ فرعون کی اس بات کا جواب ہے۔ فرعون نے کہا تھا پیچھے اینا شد عذاب وابقا، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، میرا یا اللہ کا؟ وہ کہنے لگے واللہ خیر وابقا، اللہ بہت بہتر ہے ذات و صفات میں، وابقا بہت باقی رہنے والا ہے ثواب اور اقام میں، اللہ کا ثواب بہت باقی رہنے والا ہے، عذاب بھی بہت باقی رہنے والا ہے، اللہ ذات و صفات میں بہتر ہے۔ انہو من یات ربہ مجرما، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ انہو یقیناً شان یہ ہے، من یات ربہ مجرما، جو بندہ آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، مجرمن کے نیچے لکھے مشرکان۔ عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ رب کے پاس مشرک بن کر آئے گا، شرک والا جرم کر کے آئے گا، فإن لہ جہنم ثمرہ، نتیجہ یقیناً اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا، نہیں مرے گا اس جہنم میں، ولا یحیا، اور زندہ بھی نہیں رہے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہ اوپر لفظ لکھیں مقام حل کروں، لا یموت فیہا پر لفظ لکھیں کہ عذاب سے چھٹکارا ملے، ولا یحیا اس پر لفظ لکھیں نہ لذت ملے۔ بس اب میں نے مقام حل کر دیا، آپ دیکھ لیں، میں سمجھا دوں۔ جہنم میں اس پر موت نہیں آئے گی کہ موت آ جائے اور یہ عذاب سے بچ جائے، زندہ نہیں رہے گا، زندہ تو جہنم میں رہے گا۔ خیال کرنا آپ صاحب، جملہ جو میں لکھوایا، جہنم میں یہ زندہ نہیں رہے گا نا، زندہ رہے گا، لذت والی زندگی نہیں ہوگی، تکلیف والی زندگی ہوگی۔ مقام حل ہو گیا مولانا، آگے چلیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو بندہ آئے گا اللہ کے پاس مومن بن کر، عقیدہ درست، قد عمل الصالحات، تاکہ عمل کیے ہوں گے اس نے نیک، قوت عملیہ، پھر ثمرہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مومن بھی ہے، عمل بھی نیک ہے، فَأُولَٰئِکَ ثمرہ نتیجہ، اور یہ وہ لوگ ہیں لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے درجات ہوں گے بلند و بالا۔ کون سے درجات؟ جنات عدن، بات ہوں گے ہمیشگی کے، جاریوں کی من تحتہا الانہار، ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ان کے محلات کے نیچے نہریں۔ بڑی دیر بعد آیت آئی ہے، کوئی ذہن میں ہے دوستوں کہ کتنی قسم کی نہریں ہوں گی جنت میں؟ 4، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں۔
سبحان اللہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو شرک سے پاک ہو گیا۔ تزکا، شرک سے پاک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا تزکا من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا سچے دل سے، شرک سے پاک ہو گیا، اس کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا۔ بس میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں پہلے۔ فرعون کو سمجھایا، مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے وغیرہ وغیرہ، طویل عرصہ گزر گیا، فرعون پر حجت پوری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اب میرے کلیم یوں کرو، راتوں رات نکلو۔ سورۃ شعراء کے اندر تفصیل گزری تھی، اب میری طرف دیکھ کر سن لیں کیونکہ آگے پھر آیات سمجھ نہیں آئیں گی، مہربانی کریں ساتھی میری طرف دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل والے یہ جو نوکر اور غلام تھے فرعونیوں کے، انہوں نے فرعونیوں کو کہا کہ ہمارے ہاں شادی ہے، آپ ہمیں اپنے زیورات دے دیں ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، کتنے دنوں تک شادی ہے، 2-3 دن، ہفتہ مثلا، تو ہم آپ کو زیورات پہن کر شادی سے فارغ ہو کر زیورات واپس کر دیں گے۔ تو جو فرعونی تھے مالک، بڑے بڑے سردار، دنیا دار، مالدار، انہوں نے ان نوکروں کو، غلاموں کو اپنے زیورات دے دیے سونے کے۔ ٹھیک ہے، تسا شادی بھگتا ہوتے وقت ولا نہیں ہے، شادی بھگتا لو پھر واپس کر دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے حکم دے دیا میرے پیغمبر راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل پڑے۔ صبح جب فرعونی اٹھے، بھئی جھاڑو دینے کوئی نہیں آیا، برتن دھونے کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بندے نہیں آئے، کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ کے گھر نہیں نوکر نہیں آئے، تیرے بنگلے میں نوکر نہیں آئے، تیری کوٹھی نہیں آئے، پتہ کرو، وہ تو ساری کالونی خالی پڑی ہے، ساری بستی خالی پڑی ہے۔ فرعون نے بندے بھگائے، بھائی پتہ کرو، وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا لشکر جمع کیا فرعون نے، یہ بھی لشکر کو لے کر پیچھے روانہ ہو گیا۔ اب اللہ کی شان، چلتے چلتے سورۃ شعراء میں گزرا تھا، ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہے، لشکر پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، بنی اسرائیل غریب مظلوم، اور پیچھے فرعون ہو گیا، آگے دریا آ گیا، دریائے نیل، بحیرہ کلزم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ چلو موسیٰ علیہ السلام پہلے زندہ تو تھے نا، خدمتیں کرتے تھے، نوکریاں کرتے تھے، جان تو بچی ہوئی تھی، آج تو جان جاتی، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون بے حیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، گھبرا گئے، آگے دریا کی بوجھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر نہیں آیا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ابھی راستہ بتا دے گا۔ فرمایا ڈنڈا مارو، اللہ نے حکم دیا، ڈنڈا مارا، 12 خشک راستے اللہ نے بنا دیے، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ بس یہ ذرا دیکھیے، اب میں منظر عرض کروں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فرعونیوں کا دور مکمل ہو گیا، حجت پوری ہو گئی، اب ان کو غرق کیا جا رہا ہے، ان کو نکلنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیسے؟ ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا، بس بنا تو ان کے لیے راستے۔ طریقاً جن سے مولانا جمع والا معنی کر رہا ہوں، تو رکن کے معنی میں، بنا تو ان کے لیے راستے، فی البحر سمندر میں، یابسن خشک راستے بنا سمندر میں۔ اب بنی اسرائیل کا دور شروع ہو رہا ہے، ان کے حالات بیان ہونے شروع ہوں گے، فرعونیوں کا دور ختم ہو رہا ہے۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، لا تخافوا یہ نفی والا معنی نہیں کریں گے، نہی والا معنی کریں گے علماء کرام۔ لا تخافو، نہ ڈرنا، درکن پکڑنے کے ڈر سے کہ فرعون آ کر پکڑ لے، ولا تخشا اور خوف بھی نہیں کرنا ڈوبنے کا، ڈر بھی نہیں کرنا، اندیشہ بھی نہیں رکھنا ڈوبنے کا۔ فرعون تمہیں پکڑ بھی نہیں سکے گا، تم ڈوب بھی نہیں سکو گے۔
بنا تو فاضرب لہم، بنا تو ان کے لیے راستے، فی البحر یبسا، سمندر میں خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ ڈرنا درکن پکڑنے سے کہ فرعون اگر پکڑ لے گا، ولا تخشا اندیشہ نہ کرنا ڈوبنے کا۔ سورۃ شعراء کھولیے۔ تیسرا رکوع مکمل، چوتھا شروع ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ 333 ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، انکم متبعون، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بندوں کو لے کر نکل پڑے، نیچے آ جائیں تھوڑا سا۔ فلما ترى الجمعان، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، قال اصحاب موسیٰ، فرعون پیچھے آ گیا ہے، اور فرعونیوں نے دیکھا وہ پکڑے گئے ہیں بنی اسرائیل۔ فلما ترى الجمعان، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، پکڑے گئے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں پکڑے گئے، فوجوں اور موجوں کو نہیں دیکھنا، نہیں پکڑے گئے، ہرگز نہیں۔ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، اللہ کی امداد میرے ساتھ ہے، سیہدین، اللہ رہنمائی کر دے گا بھی ابھی۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ مار تو اپنے ڈنڈے کے ساتھ سمندر کو، سمندر پر ڈنڈا مار، فانفلقا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، ہو گیا ہر ٹکڑا مثل پہاڑ بڑے کے برف کی طرح جم گیا، بانا خشک راستے بن گئے۔ وہاں ہاتھ رکھنا ہے دوستوں نے، سورہ شعراء پر ہاتھ رکھنا ہے۔ اب دیکھنا ہے، میری طرف مہربانی کرنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھنس گئی، پیچھے فرعون آ گیا، آگے دریا آ گیا، آگے موجیں، پیچھے فوجیں، ساتھی گھبرا گئے۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی میری کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہم نے وہی بھیجی کہ اب تو ڈنڈا مار۔ میری بات پر غور کرنا ہے، بہت مشکل مقام ہے یہ قرآن کا مولانا طیب، آسان نہیں ہے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، وہ اللہ رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وہی بھیجی، ڈنڈا مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، 12 راستے بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سورۃ طہ میں کیا انداز ہے، ہم نے ان اسرے بے عبادی، آیت کو دیکھنا مہربانی کیجیے گا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا، میرے پیغمبر ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا، فرعون تمہیں پکڑ بھی نہیں سکے گا، تم ڈوب بھی نہیں سکو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تو نے سمندر میں خشک راستے بننے ہیں اور تے نے ڈنڈا مارنا ہے، اس وقت پھر وہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ظفر سوال سمجھ آیا ہے؟ علماء کرام نے سوال پر غور کیا۔ ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکل چل، فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نکلنے کا حکم ہوا تھا میرے بندوں کو لے کر نکل جا، تو ڈنڈا مار کر راستے بنانے کا حکم بھی ہو چکا تھا ساتھ۔ فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا، مارنا تو ان کے لیے، بنانا ان کے لیے راستے سمندر میں خشک۔ گویا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نکل جا، تو ڈنڈا مارنے کا حکم بھی، 12 راستے بنانے کا ذکر بھی ہو چکا تھا۔ یہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا تو نے ڈنڈا مارنا ہے، 12 خشک راستے بنیں گے، نکلتے وقت اللہ نے بتا دیا تھا۔ سورۃ طہ کہہ رہی ہے۔ دوستوں کو اتنے تک بات سمجھ آئی ہے بھائی ظفر حافظ صاحب؟
یہ پہلے اللہ نے بتا دیا تھا ڈنڈے مارنے ہیں، 12 راستے بنانے ہیں، یا بسان خشک. پھر سورہ شعراء میں کیوں ہے کہ ساتھی گھبرا گئے تو اس وقت ہم نے وہی کہ ڈنڈا مار. یہ تو ڈنڈے مارنے والی بات تو پہلے اللہ بتا چکا تھا. سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اس کا جواب علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، غور کرنا، علماء کرام کا ایک طائفہ، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہی تو بعد میں آئی تھی، میرے پیغمبر ڈنڈا مارو اور 12 خشک راستے میں اللہ بناتا ہوں، یہ وہی بعد میں آئی تھی، اللہ نے ذکر پہلے کر دیا ہے. خالی اللہ نے سورۃ طہ میں اس کا ذکر پہلے کر دیا ہے، حالانکہ یہ وہی نکلتے وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ ڈنڈے مارو گے راستہ بنے گے. بتایا اس وقت تھا جب فرعون کا لشکر آ گیا تھا اور پھنس گئے تھے بنی اسرائیل، لیکن سورۃ طہ میں اللہ نے ذکر اس کو کر دیا ہے، ورنہ وہی آئی نہیں تھی پہلے کہ 12 راستے بنیں گے، یہ وہی اسی وقت آئی. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات سمجھ آ گئی. دوسرا علماء کرام کا قول، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ 12 راستے بننے ہیں، تو نے ڈنڈا مارنا ہے. علماء کا دوسرا طائفہ، دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ اللہ نے نکلتے وقت بتا دیا تھا تو نے ڈنڈے مارنے ہیں، ڈنڈا مار کر 12 خشک راستے بنیں گے، سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ نے بتا دے. ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی اسی وقت آئی، ڈنڈا مارو 12 راستے بنیں گے، اور دوسرا قول یہ کہ اللہ نے نکلتے وقت بتا دیا تھا ڈنڈا مارنا ہے اور 12 راستے بنیں گے. ایک تیسرا قول ہے جو آپ کو لکھوا دیتا ہوں، وہ لکھیں. اب ایک ایک بات تو میں نہیں لکھوا سکتا، تیسری اور اصل بات آپ کو لکھوانے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو لے چلو، کن کو لے چلو؟ قوم کو، بنی اسرائیل کو. سب ایک ایک لفظ تو میں نہیں لکھوا سکتا، خلاصہ لکھوانا ہوتا ہے. کیا حکم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو لے چلو. عرض کیا کہاں لے کر جاؤں؟ فرمایا فلاں راستہ اختیار کرو. عرض کیا آگے تو دریا ہے، اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہاں میں تمہیں راستہ دوں گا. یہ لا تخافو درکم ولا تخشى آیا ہوا ہے، فرعون پکڑ نہیں سکے گا، ڈرو نہیں. پھر جب وہاں پہنچے تو اب فرمایا عصا مارو. بس یہ اصل تیسری بات ہے. میری طرف دیکھیں، حکم ہوا، میں مثال دینے لگا ہوں اپنی دنیا کے، خیال کرنا. سرگودا جاؤ، اللہ راستہ کون سا اختیار کروں؟ اب سرگودے کے تو راستے اور ہیں. اب یہاں سے میں جاؤں چاندنی چوک اور وہاں سے جاؤں رنگ پور اور پھر ساہیوال اور سرگودا، یوں جاؤں؟ سرگودا جاؤں، یہ وہاں بھچرا، قید آباد، خوشاب، یہ راستہ جو اللہ نے فرمایا یہ راستہ اختیار کرو، اے خوشاب والا. یہ مثال ہے، ای نہ ہوئے جو آنکھوں بھائی کتھا لکھا پہ خیال کرے، یوں نہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی خوشاب کدھر لکھا ہوا ہے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں بھائی، خوشاب والا راستہ اختیار کرو، یہ قید آباد والا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ آگے تو دریا آ جائے گا. اللہ نے فرمایا تم یہ فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے جی، چل پڑے. جب پہنچے آگے دریا آ گیا. اب جب پریشان ہوئے ساتھی، اللہ نے فرمایا اب ڈنڈا مارو. اب یہ جو ہم نے اصل بات تیسری یہ ہے، نکلو، اللہ
کون سا راستہ اختیار؟ فرمایا راستہ یہ اختیار کرو. اللہ آگے تو پھر سمندر آ جائے گا. فرمایا یہ انتظام میں نے کرنا ہے. پہنچے تو وہاں اللہ نے فرمایا اب ڈنڈا مارو. راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، راستہ بھی اللہ نے خود بتایا، رہنمائی بھی خود کی، اس راستے سے جانا ہے. عرض کیا اللہ آگے دریا ہے، فرمایا یہ میرا کام ہے. پہنچے پھر فرمایا ڈنڈا مارو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس اناد فرعون پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں سمیت. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ سَمْرًا، نتیجہ پر ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو من الیم، دریا میں سے، ما غشیہم، جس چیز نے بھی ان کو ڈھانپ لیا. وہ اتنی ہولناک چیز ہے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتی. پانی کی لہروں نے فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈھانپ لیا، غرق ہو گئے پانی میں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو. وَمَا هَدَىٰ، ان کی رہنمائی نہیں کی. اس کا تو دعویٰ تھا سیدھے راستے کی میں رہنمائی کرتا ہوں، لیکن سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کی. یا بنی اسرائیل، اس کے نیچے لکھے حکم شکر بعد از نجات. حکم شکر بعد از نجات، تشکر کا حکم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دینے کے بعد شکر کا حکم دیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، نعمت نمبر 1، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، دوسری نعمت، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی طرف، الایمن، جو دائیں جانب تھی. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا تھا آپ کو جملہ، کوہ طور کے مغربی جانب، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب. وَنَزَّلْنَا، تیسری نعمت، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. پاکیزہ چیزیں شرن حلال ہوں، تبن لذیذ ہوں، طبی طور پر لذیذ بھی ہوں، شرعی طور پر حلال بھی ہوں. وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور نہ سرکشی کرنا اس میں، حد شرعی سے باہر نہ نکلنا، حرام سے حاصل نہ کرنا، یا نعمتیں کھانے کے بعد گناہ نہ کرنا. فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پر اترے گا تم پر میرا غضب. اگر تم نے حرام سے چیزیں حاصل کی، اللہ کا غضب اترے گا. یا حلال چیزیں کھائیں لیکن گناہ شروع کر دیے، پھر بھی غضب اترے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ بندہ کہ اترا اس پر میرا غضب اور غصہ، فَقَدْ هَوَىٰ، سمرتا کی وہ جہنم میں گر گیا، آگ میں گر گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور یقیناً میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں اس بندے کو تابا جو شرک سے توبہ کر لے. تابا شرک سے توبہ کر لے. وآمنا، اور ایمان لے آئے. وحد اللہ، اللہ کی توحید کو مان لے. نمبر 3، وعمل صالح، عمل کرے نیک، اس کے لیے غفار ثم اہتدی. خالی توبہ نہیں کی، شرک سے توبہ بھی کی. وآمنا، ایمان قبول کر لیا، توحید مان لی، عمل کیے نیک. ثم اہتدی، پھر ہدایت پر رہا. اہتداء کا معنی لکھے ہدایت پر رہا، پکا رہا ہدایت پر. مولانا میں تو آگے نہیں چلتا، یہاں تو ایک بات کرنی ہے. میں نے پیچھے آیت دیکھیں، میں آپ کو 2 کو لکھواتا ہوں لیکن پہلے میرا اشکال سمجھیں. یا بنی اسرائیل، علماء کرام، فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا، بنی اسرائیل بچ گئے، دوسرے کنارے پر کھڑے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل، میں نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دیا، ٹھیک ہو گیا. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تورات دوں گا. پیغمبر سے وعدہ پوری امت سے وعدہ ہے. وَوَعَدْنَاكُمْ، تم سے وعدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ پوری قوم سے وعدہ تھا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. عجیب بات ہے. میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے. جب فرعون غرق ہوا تھا ظالم قوم سمیت، تو فوراً تورات نہیں ملی تھی، فوراً من اور سلوہ نہیں اترا تھا.
من اور سلوہ ان پر اترا تھا میدان تیہ کے اندر. ایک میدان تھا بہت بڑا. سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے یتیہون فی الارض. اب چونکہ وہ سبق نہیں میں اشارہ کر رہا ہوں. من اور سلوہ ان پر فرعون کے غرق ہونے کے فوراً بعد نہیں اترا تھا. فرعون جب ڈوب گیا فوراً اللہ نے تورات نہیں دی تھی، کچھ مدت لگی تھی. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو دشمن سے نجات دی ہے، میں نے وعدہ کیا تم سے، میں اللہ تورات دے رہا ہوں، اور میں نے من و سلوہ، حالانکہ تورات بھی بعد میں ملی تھی، من اور سلوہ بھی بعد میں اترا تھا. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. سوال سمجھ آ گیا ہے؟ یہ حکم کس کو ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ حاشیے پر لکھیں یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والے بنی اسرائیل کو ہے. یہ آیت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. نمبر 2، دریا سے پار ہونے کے فوراً بعد یہ خطاب نہیں ہوا. یہ خطاب میدان تے کے ساتھ الف بے تے، میں قاری تو ہوں نہیں، میں تو اردو والے انداز میں عرض کر رہا ہوں، تے تا تیہ، میدان تیہ میں ہوا تھا. اب میری طرف دیکھیں، میں دوبارہ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حاشیہ تو لکھوا دیا، ذرا اوپر دیکھیے. بنی اسرائیل میں نے تم کو دشمن سے نجات دے دی ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، میں تورات دے رہا ہوں، اور من و سلوہ میں نے نازل کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہوا ظالم قوم سمیت تو یہ اللہ نے اسی وقت خطاب کیا بنی اسرائیل کو. یہ قول غلط ہے. کیوں؟ من و سلوہ فوراً نہیں اترا تھا، میں نے جیسے عرض کیا دیر سے اترا تھا. پھر خطاب کون سے بنی اسرائیل کو ہے؟ جب فرعون غرق ہوا اور جو بنی اسرائیل کھڑے تھے ان کو خطاب ہے نا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے بنی اسرائیل کو خطاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کے زمانے والے یہودیوں، بنی اسرائیلیوں، اللہ کریم نے تم کو دشمن سے بچایا، باپ دادا کو بچانا تمہیں بچانا ہے. اور میں اللہ نے تورات دینے کا وعدہ کیا تھا، من و سلوہ نازل کیا تمہارے باپ دادا پر، تو تمہارے باپ دادا کو تورات والی نعمت مل جانا، تمہارے باپ دادا کو من و سلوہ دے دینا، تمہارے باپ دادا کو نجات دے دینا. گویا یہ تم پر نعمت کرنی ہے. کیوں میرے محبوب کی مخالفت کر رہے ہو؟ دشمنوں کو ہلاک میں کروں، تورات میں دوں، من و سلوہ میں نازل کروں، اور میرا محبوب جب نبی بن کر ہے اور تم دشمن بن کر سامنے آ جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک قول تو یہ ہو گیا کہ یہ مدنی آیات ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن حکم ہوا کہ اس کو مکی صورتوں میں رکھنا ہے تو اس لیے اس کو مکی صورت میں رکھا گیا. اور دوسرا قول یہ کہ نہ، یہ میدان تیہ کے اندر خطاب ہوا تھا جب بنی اسرائیل اس میدان میں تھے اور من و سلوہ نازل ہو رہا تھا. یہ فرعون کے غرق ہونے کے فوراً بعد خطاب بنی اسرائیل کو نہیں ہے. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، نئی باس ہے. ذرا وضو کر لیں پھر آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.